اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما أفضلهم وخاتمهم أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد الصلاة والسلام على طيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم أصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى محمد عزیزان ایمان کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو رشتہ مخلوقات سے ہے اس میں خالق کے صفات مخلوقات میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ اب یہ رشتہ کیسا ہے خالق و مخلوق کے درمیان، اس کا سمجھنا تو بہت زیادہ دشوار ہے کہ کیا ربط ہے خالق اور مخلوق کے درمیان میں۔ اللہ نور السماوات والارض کہا گیا کہ جہاں جہاں پر بھی مخلوقات ہے وہاں وہاں نور الہی کا جلوہ ہے، اور پوری کائنات روح الہی کا جلوہ ہے، اور ساری کائنات میں عظمت الہی ہی ہر طرف، اور اسی کے وجود کی شعاعیں اور اسی کے نور کی شعاعیں ہیں جس سے ذرہ ذرہ جگمگا رہا ہے، اور کوئی موجود آپ ایسا نہیں بتا سکتے کہ جس کے اندر وجود کا جوہر نہ ہو۔ کوئی موجود آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ جو بغیر وجود کے وہ موجود ہو گیا ہو، لہذا ہر موجود میں وجود کا جلوہ ہے۔ تو یہ موجودات عالم کا اصل الوجود سے کیا رشتہ ہے، اس کا سمجھنا بہت دشوار ہے۔ اس کے لیے کچھ مثالیں دی گئی ہیں، اور خاک بر سر تمثیل من و تشبیہ من، کہ مثالیں جو ہیں حقیقتوں تک پہنچنے کا ذریعہ تو بن سکتی ہے، مگر وہ خود حقیقت نہیں ہوتی مثال کوئی۔ جس طرح سے جو رشتہ دریا کا موج دریا سے ہے، موجوں کا جو رشتہ، لہروں کا جو رشتہ سمندر سے ہے، وہی رشتہ کہتے ہیں خالق و مخلوق کے درمیان میں ہے کہ موج دریا نہیں ہے مگر دریا سے جدا بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ بہرحال جب آپ کسی بھی موجود کو دیکھیں، کوئی ایک درخت کو لے لیجئے، اس درخت کو جب آپ اگر ایک زاویے سے دیکھیں تو اس کی جو خوبصورتی ہے، وہ ایک درخت ہی کو آپ دیکھتے رہ جائیں تو آپ کی نگاہیں نہ ہٹیں گی اس خوبصورتی سے، کہ جو اس درخت میں جو خوبصورتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ودیعت کی ہے، اور جو تر و تازگی اس کے اندر ہے، کہ اس پتوں کا جو ڈیزائن ہے، اس کے اوپر جو پھل لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر جو خوبصورتی ہے، شاخوں میں جو خوبصورتی ہے، درختوں کا جو سایہ دار درختوں کا جو اپنا جلوہ ہے، اس کے اندر جو ایک ایک درخت میں جو خوبصورتی ہے، اس خوبصورتی کو انسان دیکھتا رہ جائے تو دنگ ہو جائے، کہ
اس کی جڑوں کے نیچے پانی ہے، وہ جڑوں سے پانی سے سیراب ہو رہا ہے، اور اس کی شاخیں اور اس کے پتے سورج کی روشنی سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ ایک طرف سورج کی روشنی سے وہ پتے بہرمند ہو رہے ہیں، وہ درخت بہرمند ہو رہا ہے، اور اس کی جڑیں پانی سے سیراب ہو رہی ہیں۔ تو کس طرح سے امتزاج ہے پانی اور سورج کا، جو امتزاج ہے ایک درخت کے اندر۔ تو کہا جاتا ہے کہ اگر انسان پورے عقل و شعور کے ساتھ اس سرزمین پر قدم رکھتا تو اس کے ہوش و حواس اس خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کائنات کے جمال کو دیکھ کر اس قدر مبہوت ہو جاتا انسان کہ اس کی عقل ہی معاف ہو جاتی، اور انسان ششدر و حیرت زدہ ہو کر اس کی عقل گم ہو جاتی۔ لہذا اسی وجہ سے بعض مفکرین کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی عقل کو آہستہ آہستہ کائنات سے آشنا کیا، آہستہ آہستہ وہ اس طبیعت سے آشنا ہوا، ورنہ پورے عقل و شعور کے ساتھ اسے بھیج دیا جاتا تو انسانی عقل میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اس منظر کو دیکھ کر برداشت بھی کر سکتا۔ جوش صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میرا بچپن تھا اور میں جب تاج محل کا پہلا دیدار کیا تو تاج محل کی خوبصورتی نے میرے دل و دماغ کو ایسے متاثر کیا کہ میرے قدم زمین پر نہ تھے۔ میں جو ہے وہ اتنا متاثر ہوا، اس قدر جو ہے میرے اندر جو ہے وہ میرا دل اچھل رہا تھا سینے میں کہ جی چاہ رہا تھا کہ اچک کے جو ہے چیخوں اور پکاروں اور تاج محل کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے سمیٹ کے منہ میں رکھ لوں اور کرم کرم چبا جاؤں۔ کیا کروں کیا نہ کروں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور میں حیرت سے لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ کیسے جو ہے لوگ سنجیدگی سے جو ہے وہ تاج محل کا دیدار کر رہے ہیں۔ کیا ان کو جو ہے کیا یہ لوگ پاگل ہیں یا میرے حواس جو ہے وہ بجا نہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ آسانی سے اس خوبصورتی کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ خوبصورتی اس قدر جو ہے حیرت آور ہے کہ انسانی ذہن جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کے اندر اتنی طاقت و صلاحیت نہیں ہے کہ ایک انسانوں کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت عمارت کو انسان ہوش و حواس کے ساتھ اچانک دیکھ لے تو اس کو برداشت نہ کر سکے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مخلوقات عالم میں پھیلی ہوئی ہے اس میں جو جمال ہے، اس جمال کو انسان ہوش و حواس کے ساتھ دیکھ لیتا اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ زمین پر آتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ کوئی ایک نہ پہاڑوں سے نظر ہٹتی، نہ درختوں سے نظر ہٹتی، نہ دریا سے نظر ہٹتی، نہ سمندر سے نظر ہٹتی، یہاں تک کہ اس کی ہریالی تو ہریالی ہے، چمن تو چمن ہے، باغ تو بہار ہے، صحرا میں وہ خوبصورتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ریتی کا دریا دیکھ کے متاثر ہو جاتا ہے اور اس طرح سے دشت پر بھی لوٹنے لگتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ یہ چاند و سورج کو دیکھ کے حیران ہو جاتا کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے۔ لوگ معمولی سے میوزیم میں جاتے ہیں تو ان کے وقت جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا اور ایک ایک مورتی کو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، ہے نا۔ لوگ انسانوں کی تراشی ہوئی مورتیوں کو دیکھ کر نظریں نہیں ہٹاتے، تو پھر یہ خالق کی بھیجی ہوئی یہ مخلوقات کو اگر انسان ہوش و حواس کے ساتھ آ کے یہ عجوبات دیکھتا تو یہ عجائب گھر ہے۔ جیسے کہ میں نے کل آپ کے سامنے کہا، چہرے ویسے ہی ہیں، ہر ایک کی آنکھیں وہی ہیں، ناک وہی ہیں، پیشانی وہی ہیں، لیکن چہرے مختلف ہیں۔ کوئی
کوئی جگہ سے کوئی چیز ہٹائی نہیں گئی ہے، نہ ناک ہٹائی گئی، نہ آنکھ ہٹائی گئی ہے، نہ کان ہٹائے گئے ہیں، نہ جو ہے کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹائی نہیں گئی، لیکن پھر کوئی تصویر کسی تصویر سے ملتی نہیں ہے، ہر تصویر الگ ہے، اور یہ ہر تصویر الگ ہے تو یہ مصور کا کمال ہے، مصور کا یہ کمال ہے کہ ایک تصویر دوسری تصویر سے مل نہیں رہی ہے، تکرار اس کے پاس نہیں ہے۔ مخلوق کی کمزوری یہی ہے کہ مخلوق کے پاس جو ہے کیونکہ مخلوق ہے، اس کے اندر جو ہے وہ صلاحیتیں نہیں ہیں کہ جو خالق کی یہاں پائی جاتی ہیں۔ خالق نے اپنے جلووں کو مختلف آئینوں میں بھیجا ہے، لیکن جو ہے یہ کما حقہ اس کی جو ہے عکاسی نہیں کر سکتے۔ صلوات پڑھے محمد۔ بہرحال اب آپ دیکھیں کہ العلم اس کی ذات ہے اور جمال مطلق اس کی ذات ہے کہ وہ خود جمیل ہے اور وہ یحب الجمال، وہو جمیل، وہ جمیل ہے، وہ یحب الجمال، وہ خود جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے، وہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور خوبصورتی وہ چیز ہے کہ اگر انسان جب خوبصورتی کو دیکھتا ہے تو شاداب ہو جاتا ہے، اس کے اندر طراوت، تازگی، جاذبیت اور اس کے اندر جو ہے وہ جذابیت پیدا ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ اس کے اندر جو ہے ایک شادی وجود میں آتی ہے، یعنی ایک خوشی، خرمی۔ انسان دیکھتا ہے تو جمال کو دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر بھی جو ہے تازگی آ جاتی ہے، اور اس کے وجود کے اندر بھی جو ہے وہ خوشی جنم لینے لگتی ہے۔ تو اگر انسان جمال کی طرف دیکھے تو خوش رہے گا ہمیشہ، اور جیسے ہی جمال سے نظریں ہٹائے گا انسان کے اندر افسردگی پیدا ہوگی، وہی انسان کے اندر جو ہے وہ تھکاوٹ پیدا ہوگی، وہی انسان کے اندر جو ہے وہ کمزوری پیدا ہوگی، وہیں غم پیدا ہوگا۔ غم کہاں سے آتا ہے؟ ناراحتی کہاں سے آتی ہے؟ رنج کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ دکھ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ درد کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کرب کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ بے چینی کب آتی ہے؟ بے قراری کب آتی ہے؟ جب انسان کا دل گھبراتا ہے تو لوگ چمن میں جاتے ہیں، چلو باغ میں چلیں، چلو سفر کریں، کہیں چلیں، کچھ دیکھیں، کہیں جائیں۔ کیونکہ جب انسان کہیں جاتا ہے اور جو ہے چمن جاتا ہے، باغ جاتا ہے، اور جب وہاں کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے تو وہ خوبصورتی اس کو اتنا متاثر کرتی ہے کہ وہ اس سے شاداب ہو جاتا ہے۔ خوبصورتی رلاتی نہیں ہے، ہنساتی ہے۔ خوبصورتی رنجیدہ نہیں کرتی ہے، بلکہ اس کے اندر شادابی پیدا کرتی ہے، شادی پیدا کرتی ہے۔ شادی کیا ہے؟ شادی شاد ہے۔ شادی نکاح کو نہیں کہتے، شادی یعنی خوشی، شاد ہونا، خوش ہونا۔ تو خوشی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ بدصورتی کیا کرتی ہے؟ بد شکلی، بدصورتی، بدی، برائی انسان کو غم میں مبتلا کر دیتی۔ بری خبر کیا کرتی ہے؟ انسان کو غم میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جب انسان غم زدہ ہو جاتا ہے تو اس سے کیا چیزیں وجود میں آتی ہیں؟ جب انسان ناراحت ہو جاتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے، تو اس سے کیا چیزیں وجود میں آتی ہیں؟ جب انسان پریشان ہو جاتا ہے، غم زدہ ہو جاتا ہے، ناراحت ہوتا ہے، تو کیا چیزیں اس کے اندر سے نکلتی ہیں؟ غصہ نکلتا ہے، چھڑچھڑاپن ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے نا، پاگل پن ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، مارنا جی چاہتا ہے، سر پیٹنا جی چاہتا ہے، یعنی برائی وجود میں آتی ہے۔ بری چیزوں کو دیکھنے سے، بری خبریں سننے سے
برائی کے اندر جانے سے ہمارے دل و دماغ میں جب برائی جاتی ہے، بد شکلی جاتی ہے، بدصورتی جاتی ہے، بے حیائی آتی ہے، جتنی بھی یہ نفرت اور جتنی بھی ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو زیبائی کی مخالف ہیں، اچھائی کی، اچھی باتیں دلوں کو لبھاتی ہیں، اچھی آوازیں انسان کو خوش کرتی ہیں، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو اس سے کیا چیزیں وجود میں آتی ہیں؟ جب وہ انسان خوش ہوتا ہے، خرم ہوتا ہے، تو اس سے ہنسی، جب انسان کا دل خوش ہوتا ہے تو کیا چیز سامنے آتی ہے؟ ہونٹوں پہ مسکراہٹ آتی ہے، لوگوں کو بھی وہ خوش ہوتا ہے، لوگوں کو بھی خوش کرتا ہے۔ جب وہ خوش ہوتا ہے دل سے تو ہنسی آتی ہے، خوشی آتی ہے، شادابی آتی ہے، طراوت آتی ہے، تازگی آتی ہے، اور اس طرح سے یہ اس کی شادابی دوسروں تک پھیلتی ہے، اچھائیاں وجود میں آتی ہیں، سخاوت کرنے لگتا ہے، لوگوں کو کھلانے لگتا ہے۔ آج میں خوش ہوں تو کیا کریں گے؟ خوشیاں لٹائے گا، خوشیاں لٹائے گا تو کیا ہوگا؟ دنیا میں خوشیاں پھیلیں گی، خوشیاں وجود میں آئیں گی۔ یہ جتنا ہنر ہے یہ کیسے وجود میں آیا؟ اگر انسان خوبصورتی سے متاثر نہ ہوتا، اگر انسان کے مزاج میں جمالیات نہ ہوتی، جمالیات انسان کے اندر نہ ہو، اور حب جمال اگر انسان کے پاس نہ ہو، وَهُوَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجمال، وہ جمال کو پسند کرتا ہے، اور جس کو اس نے پیدا کیا ہے اس کے اندر جمال ہی جمال ہے، اور پھر وہ مخلوقات بھی جمال کی طرف اپنا سفر جاری رکھی ہوئی ہیں، سبھی جمال کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، اور ہر طرف جمال ہی جمال کا جلوہ ہے۔ جہاں جو چیز بھی اس نے خلق کی ہے، جو چیز بھی پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اس کے اندر خیر ہے، اس کے اندر جمال ہے۔ اب جو یہی ایک کوئی مخلوق کو آپ دیکھ لیجئے، اگر اس کو اس زاویے سے دیکھا جائے، جمال کے زاویے سے دیکھا جائے، تو آپ جمال دیکھیں گے، اور پھر وہ جمال دیکھیں گے تو جیسا کہ میں نے ابھی کہا، جمال کا تاثر آپ کے اندر پیدا ہوگا۔ اب یہ جو تاثر آپ کے اندر پیدا ہوگا تو وہ تاثر وہ خلاقیت وجود میں لائے گا، جس طرح سے پینٹنگ وجود میں آتی ہے، جس طرح سے لوگ تصویریں کھینچتے ہیں اور اچھی تحریریں وجود میں آتی ہیں، اچھے تصویریں وجود میں آتی ہیں، دنیا بھر میں جو نقاشیاں ہوتی ہیں، یہ ساری نقاشیاں کون لوگوں نے وجود میں لایا؟ وہ لوگ جو جمال سے متاثر ہوئے، اور وہ لوگ جو خوبصورتی نے ان کے ذہنوں کو اتنا متاثر کیا کہ وہ اپنی خوشی دوسروں تک پہنچانے لگے، اور جو اپنا خوبصورت تصور جو ان کے ذہن میں پیدا ہوا، وہ اس کو پینٹنگ میں لے کے آتے ہیں، تصویروں کاغذ پہ اتارتے ہیں یا دیوار پر اتارتے ہیں، اور وہ لوگ اس تصویروں کو دیکھ کے اپنا دل خوش کرتے ہیں، اور یہ یعنی اس کی خوشی یہاں پر بکھرتی ہے، اور اس دیوار پہ بکھری ہوئی تصویریں دیکھنے والوں کو متاثر کرتی چلی جاتی ہیں، اور وہ لوگ بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو خوشی کہاں سے چلی؟ خوشی چلتی ہے تو خوشیوں تک پہنچاتی ہے، اور خوشیوں کو لٹاتی ہے، اور اس سے دنیا میں خوشیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اب کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کے اندر تصور جمال نہ ہو، اور اسی طرح سے اسی ایک درخت کو، جس کی ابھی مثال دی گئی، اسی درخت کو ایک طرف تو آپ اس کا جمالیاتی رخ دیکھ رہے ہیں، اس کی خوبصورتی دیکھ رہے ہیں، اور اس سے متاثر ہو رہے ہیں کہ اس کے اوپر جب شعاعیں پڑتی ہیں سورج کی، کہ جب غروب کا وقت آتا ہے یا طلوع کا وقت آتا ہے، تو طلوع کے وقت درختوں کا منظر دیکھیے کیسا ہوتا ہے، پھر غروب کے وقت جا کے دیکھیے کہ درختوں کا رنگ کیسا ہوتا ہے۔ یہ جب آپ یہ منظر دیکھتے ہیں تو یہ تو ایک منظر ہے جو آپ کو متاثر کر رہا ہے۔ دوسرے، اسی میں آپ سائنسدان جو آتے ہیں اور ریسرچ اسکالرز جب وہاں پہنچتے ہیں، اس درخت کو دیکھتے ہیں، تو پھر وہاں سے وہ علوم حاصل کرتے ہیں، ادراک حاصل کرتے ہیں، شعور حاصل کرتے ہیں، اور انہیں ہزاروں معلومات اس درخت پر سوچتے سوچتے انہیں اس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ
ان کی ریسرچ جب یہ ہوتی ہے تو یہ معلومات ان تک پہنچتی ہے کہ کس طرح سے اس کی جڑیں پانی لے رہی ہیں اور اس کی درخت، اس کی شاخیں جو ہے وہ سورج سے روشنی لے رہی ہیں، ایک طرف حرارت لے رہی ہے، ایک طرف برودت لے رہی ہے، ایک طرف تراوت لے رہی ہے اور ایک طرف جو ہے حرارت لے رہی ہے۔ تو یہ چیزیں علم و آگاہی کا سبب بن رہی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا، اور یہ خود علم و آگاہی، یہ خود جو علم و آگاہی ہے، یہ خود انسان کے اندر جو ہے وہ ایک قسم کی تازگی پیدا کرتی ہے۔ یہ خود انسان کو متاثر کر کے اس کو شاداب کرتی ہے۔ وہ علم جو انسان کو شاداب نہ کر سکے، وہ علم کیا ہے؟ جو علم انسان کی اداسیوں کو دور نہ کر سکے، جو علم انسان کی پریشانیوں کو اور دکھ درد کو ختم نہ کر سکے، وہ علم کیا ہے؟ وہ طبابت کیا ہے؟ وہ طبیب کیا ہے کہ جو انسان کا دکھ نہ ختم کر سکے، جو انسان کی درد کو ختم نہ کر سکے؟ جو حبیب قلوب ہے، طبیب نفوس ہے، اس کا کام یہی ہے، دلوں سے افسردگیوں کو دور کرتی ہے۔ بہرحال تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جتنی بھی علم و آگاہی ہے، یہ اس سے ارتباط کی وجہ سے، اور جب پروردگار عالم سے اتصال ہوتا ہے فکر کا، تبھی علم و آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ منبع جو ہے علم کا، العلم اس کی ذات ہے، علم اس سے سرازیر ہوتا ہے۔ تو اب جب توجہ اس کی طرف ہوگی تو ہی علم حاصل ہوگا۔ جب اس زاویے سے مخلوقات کو دیکھا جائے گا، علم و آگاہی کے زاویے سے دیکھا جائے گا تو علم حاصل ہوگا۔ فکر کے زاویے سے دیکھا جائے گا تو علم حاصل ہوگا، سوچ کے زاویے سے دیکھا جائے گا تو علم حاصل ہوگا، اور اگر جمال کے اعتبار سے دیکھا جائے گا تو پھر انسان کے اندر وہ شادابی پیدا ہوگی، وہ خوشیاں پیدا ہوگی کہ جو انسان کی اپنی روح میں بالادگی پیدا کرے گی، روح کو متصل کرے گی۔ تو کوئی جو چیزیں روح کو متصل کر سکتی ہیں مبدأ حیات سے، وہ مبدأ حیات سے جو متصل کر سکتی ہیں، جس کے ذریعے سے ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ دیکھیے، جمال مطلق تک پہنچنا ہے، آپ کو پہنچنا ہے کمال مطلق تک، تو اس کی راہیں بھی تو ہوں گی نا، ان کی راہیں بھی تو ہوں گی، کس راستے سے تک پہنچیں؟ تو جمال مطلق تک پہنچنے کا راستہ جمال ہے، جمال سے ہوتے ہوئے جمال مطلق تک پہنچیں گے۔ اسی طرح سے کمال مطلق تک اگر پہنچنا ہے، وہ علم تک اگر پہنچنا ہے، اصل علم تک پہنچنا ہے، العلم تک پہنچنا ہے نا، تو العلم تک پہنچنا ہے تو پھر سفر آگاہی سے شروع ہونا پڑے گا، علم سے، فکر سے جو ہے وہ راستہ طے کرنا پڑے گا کہ اس کے زاویے سے جو ہے، فکر کے زاویے سے آپ پہنچیں گے۔ جیسا کہ امیر المومنین نے کہا کہ اگر بلند پرواز فکریں بھی اس کی حدود کو نہیں چھو سکتی ہیں، اور غواصان فطرت بھی ڈوب کر فطرت میں بھی اس کے معرفت کی موتیاں نہیں چن سکتی ہیں، نہ ڈوبنے والے اس تک پہنچ سکتے ہیں، نہ اڑنے والے اس تک پہنچ سکتے ہیں، نہ فکر کے ذریعے سے رسائی کامل ہو سکتی ہے، اور نہ ہی وجدان اور عرفان کے ذریعے سے کامل معرفت ہو سکتی ہے۔ وہ ذات لامحدود ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ بہرحال تھوڑا سا جو ہے عطار نامے کی طرف ہم تھوڑے سا توجہ کرتے ہیں کہ عطار نے جس طرح سے، میں نے کل آپ کے سامنے اشارہ کیا تھا کہ 40 مقالے عطار نے لکھے، ہر مقالے میں ایک دنیا کو اس نے جو ہے، ایک دنیا کو پیش کیا، ایک نئی دنیا سے آشنا کیا،
جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہف شہر عشق را عطار گشت مہنوز اندر خمے یک کوچے، کہ 7 شہر عشق کو عطار نے فتح کر لیا، ابھی تو ہم ایک کوچے ہی میں گردش کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک اور صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیے وقت زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ یہ سب باتیں وہ ہیں جس کے جو وقت طلب ہیں، یعنی وقت چاہتی۔ ہاں اللہم صلی تو تار کہتا ہے کہ جاؤ پوری کائنات میں گردش کرو، ایک ایک سے پوچھو کہ کوئی پتہ بتا سکتا ہے تمہارے جو ہے منتہائے مقصود تک تمہیں پہنچا سکتا ہے، تمہارے ہدف تک تمہیں آشنا کر سکتا ہے، کون ہے جو تمہیں تمہارے ذوق جمالیات کو متصل کر سکے ذات حق سے؟ ہے کوئی جو تمہارے مقصد خلقت کو تم سے آشنا کر سکے؟ پوچھو جا کے، پوری دنیا سے پوچھو، ہر ایک سے سوال کرو کہ اس سے تو سالک گیا اپنے پیر کے پاس کہ آپ بتائے کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ تو پیر نے کہا جاؤ ایک ایک کے پاس جاؤ اور اس سے جا کے پوچھو، اور وہ جواب جو دے گا وہ آ کے مجھے سنانا کہ وہ کیا اس نے جواب دیا۔ تو اب سالک جاتا ہے ایک ایک کے پاس، ملائکہ کے پاس جاتا ہے، زمین کے پاس جاتا ہے، ہوا سے پوچھتا ہے، سمندر سے پوچھتا ہے، چاند سے پوچھتا ہے، سورج سے پوچھتا ہے، ایک ایک مخلوق کے در پہ دروازہ دستک دیتا ہے اور ہر مخلوق سے پوچھتا ہے، یہاں تک کہ ملائکہ کو پکارتا ہے، جبریل کے پاس جاتا ہے کہ جبریل آپ بتائیے۔ جبریل کہتے ہیں کہ میری ایک اڑان ہے، ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جہاں میں تھک جاتا ہوں، اور جہاں میرے پروں میں بھی اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ میں اس ساحت مقدس تک پہنچ سکوں اور اس کا احوال تم تک پہنچا سکوں، اور وہ انتہائی مقصود کو تم تک پہنچا سکوں، اس لیے کہ میں خود، میری پرواز میں خود کوتاہی ہے۔ لو دنوت انملۃ لاحترقت کی منزل میں ہوں کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو جل جاؤں۔ میں تمہیں کہاں پہنچا سکتا ہوں، میں تمہیں کہاں تک لے جا سکتا ہوں؟ میرے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے، مجھ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ میں تمہیں اس کی بارگاہ تک میں تمہیں پہنچا سکوں، اس لیے کہ میں ناقابل ہوں۔ جو تم مجھے سمجھتے ہو کہ میں وہی لے کر آتا ہوں، مجھ میں اتنی طاقت ہے، یہ صحیح ہے، تبھی تو لوگ پکارتے ہیں جبرائیل کو، جیسا کہ جوش نے کہا کہ لے وہ نجف کی سمت سے آنے لگی صدا، اے جوش نکتہ سنج میری انجمن میں آ اور جھوم جھوم کے نغمات نو سنا، ساقی میرا سلام ادب لے کے میں چلا، مولائے کائنات اور آواز دے مجھے، اے جبرائیل قوت پرواز دے مجھے، اے جبرائیل قوت پرواز دے مجھے، یعنی جبرائیل آپ کہہ رہے ہیں جبرائیل قوت پرواز دیں، جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ مجھ میں پرواز کی طاقت نہیں ہے۔ جبرائیل عاجزی کا اظہار کرے، تو اب میکائیل کے پاس پہنچا
کہ بھئی میکائیل آپ بتائیں، آپ رزق کو تقسیم کرنے والے ہیں، آپ اتنی بڑی مخلوق ہیں، آپ جو ہے ملک کے مقربین میں آپ کا شمار ہے، دنیا جہاں کو رزق پہنچانے والے ہیں، آپ ہمیں لے جائیں اور بتائیں، منزل مقصود تک پہنچائیں۔ تو میکائیل کہتے ہیں کہ میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب وہ سالک جاتا ہے پیر کے پاس، جا کے کہتا ہے جبریل نے ایسا کہا ہے کہ میرے اندر بھی طاقت پرواز نہیں ہے۔ تو پیر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مگر ایک چیز تم جبریل سے سیکھ سکتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ کوئی مخلوق تمہیں درس نہ دے اور ایسے ہی لوٹا دے، ٹھیک ہے وہ عاجز ضرور ہیں، لیکن ایک چیز تم ان سے سیکھ سکتے ہو، وہ ہے ذکر، کہ جبریل جو کچھ کرتے ہیں وہ ذکر کے ذریعے سے اوپر نیچے ہوتے ہیں، وہ ذکر ہے جو انہیں بلندیوں تک لے جاتا ہے، وہ ذکر ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے زمین پر آتے ہیں، آسمانوں تک پہنچتے ہیں، تو وہ ذاکر ہیں، تو ذکر ان سے لو۔ اسی طرح سے جب میکائیل کے پاس آتے ہیں اور میکائیل سے پوچھتے ہیں تو میکائیل کہتے ہیں هو الرزاق، رزق دینے والا وہ ہے، میں نہیں ہوں، میں تو کچھ نہیں ہوں، میں جو رزق پہنچاتا ہوں یہ رزق میں اپنی ذات سے تھوڑی پہنچاتا ہوں، بلکہ میں یہ بتاتا ہوں کہ رازق حقیقی وہ ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو پھر وہ سالک پیر کے پاس جاتا ہے، پیر کہتے ہیں کہ ہاں تم میکائیل سے یہ بات سیکھ سکتے ہو کہ کوئی ذات مستقل نہیں ہے، حقیقت میں فیاض مطلق اللہ کی ذات ہے، یہ سیکھو میکائیل سے، کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، مستقل کوئی مخلوق نہیں ہے، کہ جس کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ سب اسی کا بتا دیتے ہیں، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے، سب اسی کا فیض ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اسرافیل کے پاس جاتا ہے کہ اسرافیل آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ پھونک دیں، سور اسرافیل سے پوری دنیا میں قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، قیامت سے میں خود بھی خوف زدہ ہوں، میں قیامت برپا کرتا ہوں لیکن میں خود قیامت سے جو ہے وہ پریشان ہوں، کہ جس وقت جو ہے باپ بیٹے سے جدا ہو جائے گا، قیامت میں کیسا منظر ہوگا، کیسا ہولناک منظر ہوگا۔ تو لہٰذا وہ پھر جا کے جو ہے اپنے پیر سے کہتا ہے سالک کہ ایسا جو ہے اسرافیل نے کہا ہے، کہا موت کی قیامت کی حقیقت سمجھنا ہو تو اسرافیل سے سمجھو۔ اسرائیل کے پاس جاتا ہے، موت کے فرشتے کے پاس جاتا ہے، موت کا فرشتہ خود کہتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ موت سے میں خوش ہوتا ہوں، بلکہ میں بھی اتنا رحم دل ہوں کہ مجھے بھی ترس آتا ہے روحیں قبض کرتے وقت، لیکن یہ جو مجھے ذمہ داری دی گئی ہے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں تو موت کا فرشتہ ہوں۔ تو بہرحال ہر مخلوق سے ایک ایک چیز سیکھتے چلے جاؤ، اور ہر مخلوق اپنا عجز ظاہر کرے گی، اپنا نقص ظاہر کرے گی، کوئی مخلوق کامل آپ کو نہیں ملے گی، کہ مخلوق خود ہونا ایک نقص ہے، مخلوق کے اندر خود احتیاج پائی جاتی ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ صلوات پڑھیں۔ زمین کی طرف جاتا ہے سالک، زمین سے پوچھتا ہے، زمین کہتی ہے میں تمہیں کیا بتا سکتی ہوں، میں خود جو ہے اتنی کمزور اور اس قدر بچھی ہوئی ہوں کہ میرے اندر تو کچھ بھی صلاحیت نہیں ہے، میں کیا کر سکتی ہوں، میں تو خاک ہوں، خاک تمہیں کیا درس دے سکتا ہے، مٹی تمہیں کیا درس دے سکتی ہے، مٹی تمہیں کہاں تک لے جا سکتی ہے، میں تو خاک ہوں، مٹی ہوں۔ ہر چیز جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ مٹی میں ملا دو، میں تو وہ خاک ہوں جس میں لوگ ہر چیز ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں
ان کے سر پہ خاک ہو. جب کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے سر پہ خاک پڑے, ان کے منہ میں مٹی پڑے. لوگ جو ہے کہتے ہیں مٹی میں مل جاؤ. اس طرح ہم تو اتنے کمزور اور ذلیل ہیں کہ ہم تو بچھے ہوئے ہیں. ہر کوئی جو ہے کوئی چیز جو ہے پھینکتے ہیں تو ہمارے سر پہ پھینکتے ہیں, کوئی کچرا پھینکتے ہیں تو ہمارے سر پہ پھینکتے ہیں. ہم تو بچھی ہوئی زمین ہیں. اب جا کے پیر سے کہتا ہے کہ زمین تو عاجزی کا اظہار کر رہی ہے, زمین تو کہہ رہی ہے کہ وہ تو کچھ نہیں کر سکتی, وہ تو خاک ہے, وہ تو مٹی ہے. تو پیر نے کہا کہ زمین سے تم بہت کچھ سیکھ سکتے ہو. 2 باتیں تو پہلے ہی سیکھ لو زمین سے. ایک, زمین کے اندر پائی جانے والی انکساری, کہ جو چیز, اور دوسرے ستار العیوب ہونا. دوسرے زمین کا ستار العیوب ہونا. پانی ڈالیے پی جائے گی, دودھ ڈالیے پی جائے گی, جو بھی لکوڈ آپ ڈالیں گے, کوئی بھی چیز پھینکیں گے تو وہ اپنے اندر, مردوں کو دفن چھپا لے گی, ہر چیز کو اپنے سینے میں چھپا لے. اتنا بڑا دل ہے زمین کا کہ ہر چیز کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے. کوئی بھی چیز کو آپ خاک میں چھپا دیجئے, خزانے چھپا دیجئے, دولت چھپا دیجئے, میتیں چھپا دیجئے, پانی چھپا دیجئے, ہر چیز کو وہ جذب کر لیتی ہے اور چھپا دیتی ہے. تو کہا کہ زمین سے سیکھو ستار العیوب ہونا, لوگوں کے عیوب کو چھپانا یہ زمین سے سیکھو. ایسی صفت اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ خود ایک کمال ہے, اس کے اندر کمال. اور جتنا کمال پیدا ہوتا جائے گا انسان کمال مطلق سے اتنا ہی قریب ہوتا چلا جائے گا. صلوات پڑھے محمد. کمال ایک سیڑھی ہے کمال مطلق تک رسائی کی. ایک منزل کمال پر پہنچتے ہیں تو ایک قدم آگے بڑھتے ہیں, دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں تو دوسری منزل کو طے کرتے ہیں, تیسری منزل پہ قدم رکھتے ہیں تو تیسری منزل طے کرتے ہیں. اسی طرح سے آسمان تک سیڑھیاں لگے ہوئے ہیں کمالات کی, اور یہ لامتناہی ہے, کہیں جا کے ختم نہیں ہوتی. کمال مطلق تک رسائی ممکن نہیں, لیکن جیسے جیسے اوپر جاتے جائیں گے اتنا زیادہ قرب ہوتا جائے گا. آپ نماز میں, ہر نماز میں کیا کہتے ہیں؟ قربتن اللہ, قربت. وضو کرتے ہیں قربت کے لیے, نماز پڑھتے ہیں تو جتنی قربت ہوتی جائے گی اتنا ہی کمال ملتا جائے. اسی لیے کہتے ہیں الصلاۃ معراج المومن. صلوات پڑھے محمد. تو جاؤ خاک سے سیکھو, مٹی سے سیکھو, انکساری سے اس سے سیکھو, اس سے جو ہے ستار العیوب ہونا. کہتے ہیں کہ جنید کا لباس کسی نے چرا لیا, اور جنید بغدادی کا, اور جو ہے وہ چور جس کے پاس بھی جاتا لوگ کہتے کہ اس کا ثبوت لے کر آؤ کہ یہ کس کا ہے, تو وہ ثبوت پیش ہی نہیں کر سکتا کوئی چور. جنید آ کے خود کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اس کا ہے. کوئی چور کی ضمانت نہیں دے رہا تھا کہ یہ مال اسی کا ہے. خریدنے والے پوچھ رہے تھے کہ کوئی گواہی دے کہ تیرا ہی مال ہے. تو کون چور کی گواہی دے گا کہ بھئی یہ جو ہے وہ چور نہیں ہے؟ سب جانتے ہیں کہ وہ چور ہیں, کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جنید جس کا لباس اس نے چرایا تھا, وہی جنید آ کر جو ہے گواہی دیتا ہے, کہتا ہے کہ یہ اسی کا مال ہے, خرید لو. یعنی اس کے چور ہونے کو جنید نے چھپایا. یہ جو صفت ہے چھپانے کے, کسی کے عیوب کو چھپانا, یہ خود کمال ہے. یہ درس کس سے سیکھا؟ کہ یہ درس مٹی سے سیکھا, زمین سے سیکھا عیوب کو چھپانے کا. ہواؤں کی طرف رخ کیا, کہا ہوا تو بتا. ہوا کہتی ہے ٹھیک ہے, میں نے اپنے دوش پر سلیمان کے تخت کو اڑایا ہے, میں جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ خبریں پہنچاتی ہوں, میں مخلوقات کی میرے دوش پہ سفر کرتے ہیں, یہ سب صحیح ہے, لیکن میں تو ہوا ہی ہوں جس کے پاس کچھ نہیں ہے, خالی ہوا, میں کیا کر سکتی ہوں. لہٰذا اب اس جو ہے پانی کی طرف, آگ کی طرف وہ جا کے پوچھتا ہے کہ بھئی آگ تو ہماری رہنمائی کر,
تو کچھ سبق سکھا. آگ کہتی ہے کہ آگ رونے لگتی ہے, آنسو بہانے لگتی ہے. آگ کہتی ہے میں کیا کر سکتی ہوں, اس لیے کہ میرا کام ہی جلانا ہے, میں تو خاک کر دیتی ہوں ہر چیز کو, میں خود جو ہے میں خود جل رہی ہوں, میں تجھے کہاں تک پہنچا سکتی ہوں, ہے نا. تو پیر نے کہا کہ آگ سے بھی تم درس سیکھ سکتے ہو, ہے نا. تو آگ کے شعلے درس دیتے ہیں, پانی درس دیتا ہے. کہ پوچھا, پانی سے جا کے پوچھا کہ تم بتاؤ تم کوئی منزل تک ہمیں پہنچا سکتے ہو. بہرحال پورا تارنامہ میں یہاں نہیں پڑھ سکتا ہوں اور اتنا وقت کی اجازت نہیں, کہ ایک ایک مخلوق کے پاس جاتا ہے. پیر کہتا ہے کم سے کم پانی سے تم تراوت سیکھ سکتے ہو, تازگی سیکھ سکتے ہو, کہ پانی کبھی جو ہے باسی نہیں ہوتا, اس کے اندر ہمیشہ تراوت اور تازگی ہوتی ہے نا. پانی سے لوگ تر و تازہ ہوتے ہیں, پانی سے نہاتے ہیں, پانی سے چہرے دھلتے ہیں, پانی سے جو ہے چیزوں کو جو ہے وہ تر کیا جاتا ہے, وہ خود اس کے اندر تری پائی جاتی ہے. بہرحال ہر مخلوق عاجزی کا اظہار کرتا. اب نبیوں کی طرف رخ کرتا ہے انسان, داؤد سے پوچھتا ہے, سلیمان کے دروازے پر جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ مرسل اعظم کے پاس پہنچتا ہے. تو اب محمد مصطفیٰ اسے خود دعوت حق دیتے ہیں. صلوات پڑھیں. کہ اگر کوئی تجھے منزل تک پہنچا سکتا ہے تو میں تجھے پتہ بتاؤں گا. یہ دعوت دیتے ہیں, داعین الی اللہ وباذنہ سراجا منیرا. تو مصطفیٰ کیا کرتے ہیں, اس سالک کو دعوت الی الحق دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ تو کہیں تجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو خود اپنے دل کے پاس پہنچ, کہ تیرا دل ہی تجھے منزل تک پہنچا سکتا ہے, تیرا دل ہی تجھے منزل تک پہنچا سکتا ہے. اور پھر دلبر کی تلاش میں ہے, تو اب دلبر کی طرف لے کے جائے گا, کہ تیرا کام دل ہی نہیں, دل بھی کچھ نہیں کر سکتا, دلبر کر سکتا ہے. جان نہیں کر سکتی, جانا وہ کر سکتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اب کون کر سکتا ہے, جو دلبر ہے وہ کر سکتا ہے. دلبر کون ہے, ذات پروردگار کے. صلوات پڑھے محمد. اسے کہتے ہیں دو علم ہے, یہ خلاصہ ہے مطلب کا. ایک علم حصولی ہے جو انسان جو ہے اپنے موجودات کے, اپنے وجود کے باہر سے سیکھتا ہے اور اس کی ذات تک پہنچتا ہے, اسے کہتے ہیں علم حصولی. اور علم حصولی وہاں تک نہیں لے جا سکتا جو علم ذاتی لے جا سکتا ہے. علم ذاتی انسان کے اپنے وجود سے اس کا سفر شروع ہوتا ہے. علم ذاتی وہ ہے جو خود انسان کے اندر پایا جاتا ہے, یہ باہر سے اندر نہیں آتا. باہر کا علم الگ ہے, کہ آپ نے موجودات کو, آنکھوں سے درخت کو دیکھا اور اس کے ذریعے سے, یعنی مخلوقات کے ذریعے سے خالق تک پہنچا. آپ نے آنکھوں سے علم حاصل کیا اور ان محسوسات کے ذریعے سے آپ خالق تک رسائی حاصل کرے. یہ ایک منبع ہے علم کا, یعنی علم حصولی ایک منبع ہے علم کا. لیکن علم ذاتی دوسرا اور اہم ترین منبع ہے, کہ جو خود اس کی ذات کے اندر ہے. یہ علم باہر سے اندر نہیں آتا, اندر ہی سے وجود میں آتا ہے. جیسے بھوک کا علم ہے, باہر سے اندر بھوک کی تصویر آپ کے اندر آتی ہے اور علم حاصل ہوتا ہے. پیاس کی تصویر کو دیکھ کر پیاس لگتی ہے, یا پیاس اندر سے وجود میں آتی ہے. تو پیاس کا جو علم ہے اسے علم ذاتی کہا جاتا ہے. بھوک کا جو اپنا علم ہے وہ علم ذاتی ہے, یعنی کہیں سے آیا نہیں ہے, اپنے اندر محسوس ہو رہا ہے. تو یہ جو خالق کے وجود کا احساس ہے, یار من در خانے و من جہان می گردم, میرا یار تو خود میرے گھر میں ہے اور میں جہاں کی گردش کر رہا ہوں. میرا خالق تو میرے ہی اندر ہے. وہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے, وَسَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ, ہے نا, سَنُرِيهِ بِآيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ.
خلاصہ ہو گیا. صلوات پڑھے محمد. کہ ہم عنقریب انہیں آفاق میں اور خود انہی کے نفوس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے. جو نشانیاں آفاق میں بکھری ہوئی ہیں وہ ذات انسان میں سمٹی ہوئی ہیں. صلوات پڑھے محمد. اب جو انسان جتنا کامل ہوگا اس میں اتنی ہی نشانیاں ہوگی کہ وہ کلو شیء احصیناہ فی امام مبین. صلوات پڑھے محمد. بہرحال میں بات کو تمام کر رہا ہوں کہ جناب زینب کی اس قول کی ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں جو ابھی نامکمل ہے کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے اچھائی کے اور کچھ نہیں دیکھا، میں نے جمال الہی کے اور کچھ نہیں دیکھا. کیونکہ جو بھی اس کی طرف سے پہنچتا ہے، جو بھی دوست کے طرف سے آپ کو جو چیز ملتی ہے، جمال مطلق سے جو بھی چیز آپ کے پاس آتی ہے وہ جمال ہی لے کر آتی ہے. جو جمال مطلق یہاں سے جو چیز آئے گی وہ بشکل جمال ہی آئے گی. اللہ کی طرف سے جو چیز ملے گی وہ جمال ہی ہوگی. اگر اس کے اندر تکلیف ہو تو اس تکلیف ہی کے اندر جو ہے وہ جمال پوشیدہ ہوگا، اس کی طرف سے جو چیز آئے گی. اور دنیا کی طرف سے جو چیز آئے گی وہ سوائے غموں کے اور کچھ نہیں ہے. دنیا غم دے سکتی ہے، دنیا خوشی نہیں دے سکتی. دنیا خوشی نہیں، دنیا کی خوشیوں میں بھی غم ہے، اور کوئی خوشی یہاں کی پائیدار نہیں ہے. اسی لیے دنیا کی خوشیوں کو خوشیاں اس لیے نہیں کہتے کہ یہ یہاں کی خوشی میں پائیداری نہیں ہے. جیسا کہ جوش نے ایک جگہ لکھا کہ یہ دنیا ایک بوند بھر تبسم کی لہروں میں تیرا کر آنسوؤں کے بے شمار گرداب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غرق کر دیتی ہے. یعنی یہاں کی خوشیاں بس تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے، اس کے پیچھے غموں کا تسلسل ہوتا ہے. ہنسنے کے جرم میں اتنا طبیعت کوڑے مار مار کے رلاتی ہے کہ تو ہنسا کیوں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَيَبْكُوا كَثِيرًا، بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو. اس لیے کہ یہ دنیا کی جو خوشیاں ہیں، یہاں کی قہقہے در حقیقت یہ ایک وقتی ہے، حقیقی خوشی نہیں ہے. تو جو وقتی خوشی ہے اس کو خوش ہونا نادانی ہے، اس لیے کہ وہ حقیقی خوشی نہیں ہے کہ جس کے پیچھے غم آئے. وہ خوشی کیا جس کے پیچھے غم آئے. لہٰذا اب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بندے کو جو چیزیں ملتی ہیں، اسی لیے تکلیفوں سے انسانوں کو نہیں گھبرانا. اگر اس کی طرف سے اگر آپ کو تکلیفوں کا امتحان اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اگر آپ کا ہو رہا ہے، دو چیزیں ہیں. کچھ تو غلطیاں، میں نے اب سے کل بھی عرض کیا تھا کہ کچھ تو غلطیاں وہ ہیں کہ جو انسان کی اپنی خطاؤں کے نتیجے میں ہوتی ہیں، کہ انسان گڑھے میں گرتا ہے اپنی غلطیوں کی وجہ سے. اگر اس کی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے تو وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے تاکہ وہ دوبارہ غلطیاں نہ ہوں. لیکن اگر فطرت کی طرف سے کوئی چیز آپ کو مل رہی ہے، فطرت اگر کوئی چیز آپ کو دے رہی ہے تو اس پر آپ کو ناراض نہیں ہونا ہے. یہ چیزیں تو آپ کو آپ کے تجربات میں اضافہ کرنے کے لیے آ رہی ہیں. یہ تکلیفیں آپ کو منجھانے کے لیے آ رہی ہیں تاکہ آپ اس تکلیفوں میں منجھے جائیں. رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ کھس جانے کے بعد. معمولی سی دال، معمولی سے چنے کھانے کے قابل نہیں ہوتے. خون نہیں بن سکتا اس سے جب تک کہ اسے ابالا نہ جائے. سخت چنوں کو پہلے پانی میں ابالا جاتا ہے. پانی میں ابالنے کے بعد اسے آنچ پہ تپایا جاتا ہے. گلایا جاتا ہے. گلے جانے کے بعد اسے دانتوں میں چبایا جاتا ہے. دانتوں میں چبائے جانے کے بعد حلق سے اتارا جاتا ہے.
حلق سے اتارنے کے بعد اسے جو ہے معدے کی گرمی اور حرارت دی جاتی ہے، اسے پکایا جاتا ہے معدے میں. اس کے بعد میں ان مراحل سے طے ہونے کے بعد وہ خون بن کے انسان کی رگوں میں دوڑنے کے قابل ہو جاتی ہے. یعنی معمولی سے نباتات کو اگر انسانی جسم کے حصہ بن کر ترقی کرنا ہے اور کمال تک پہنچنا ہے، انسان کے جسم کا حصہ بننا ہے، تو مختلف مراحل سے اسے گزرنا ہوگا. رنج پر رنج، تکلیفوں پر تکلیفیں، زحمتوں پر زحمتیں. اگر آپ کہیں کہ نہیں میں اسی طرح سے جو ہے میں نگلے جاؤں گے تو پھر اسی طرح سے باہر آ جائیں گے. آپ جو ہے خون کا حصہ نہیں بن سکتے، آپ کو کمال نہیں مل سکتا. اگر آپ رنج سے گھبرا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں تپا نہیں جاؤں گا، میں گلا نہیں جاؤں گا، میں چبایا نہیں جاؤں گا، ایک ایک منزل آپ کے لیے ایک ایک قدم آگے بڑھا رہی ہے. فطرت آپ کو ان منزلوں سے جو گزار رہی ہے وہ آپ کے کمال کے لیے. تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کمال حاصل کرنا تو آپ اس کا استقبال کیجئے کہ فطرت آپ کو کبھی گرم پانی میں ڈال رہی ہے، کبھی ٹھنڈے پانی میں ڈال رہی ہے نا. آپ یہاں پہ تو ہندوستان میں کوئی صحیح سوئمنگ پول بھی نہیں ہے نا. وہاں ہمارے ایران میں جو ہے، کیونکہ دوسرا یورپ ہے، تو وہاں جو آپ کو سوئمنگ پول ملے گا، وہاں پر آپ گئے ہوں گے شاید، ایران میں گئے سوئمنگ پول میں، ایک طرف پورا گرم پانی کا جو ہے، ایک طرف پورا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، ایک دم سرد پانی ہوتا ہے، ایک طرف پورا گرم پانی ہوتا ہے. کبھی گرم پانی میں انسان کو کودنا پڑتا ہے، پھر کبھی ٹھنڈے پانی میں، ایک دم برفیلے پانی میں جو ہے آپ کو ڈالا جاتا. تو یہ سب کیوں کیا جاتا ہے اگر کوئی پوچھے تو بولے آپ کے جسم کو قوی کرنے کے لیے، اس کے اندر طاقت و قوت پیدا کرنے کے لیے کبھی اسے جو ہے گرم پانی میں ڈبایا جائے گا، کبھی سرد پانی میں ڈبایا جائے گا، تاکہ آپ کا جسم سردی اور گرمی کا متحمل ہو سکے، ہے نا. نہیں تو پھر وہ ممی پپا کے بچے ہو جائیں گے، حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ممی پپا کے بچے حالات کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، وہ سفر پہ نہیں جا سکتے، وہ کہیں نہیں جا سکتے، زمانے کے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سرد و گرم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو بچپنے سے اگر کوئی کسی بچے کو بچپنے سے ایسا موقع مل رہا ہے تو سمجھیے طبیعت اسے تیار کر رہی ہے بڑے بڑے مراحل کو طے کرنے کے لیے. اگر بچپنے سے مصیبتیں اگر آ رہی ہیں، پہلے زمانے میں کیسے کہتے تھے کہ بادشاہ کہ یہ بچے میکدے کے جام لے لے کر نڈھال ہو جائیں گے، انہیں لے جا کر صحراؤں میں پھینک دو، اور ماں کی نرم آغوش اور جو ہے اس گہوارے سے نکال کر تپتے ہوئے دریا میں اور تپتے ہوئے میدانوں میں پھینک دو، انہیں دریاؤں کے حوالے کرو، تاکہ یہ ہاتھ پیر مار کر اتنے شناور ہو جائیں، اتنے طاقتور ہو جائیں کہ وہ عالم کا مقابلہ کر سکیں. تو فطرت اگر سختیوں میں ڈال رہی ہے تو آپ پہ رحم کھا رہی ہے. اگر ماں باپ اس کو تعلیم کے لیے بیرون ملک سفر کے لیے بھیج رہی ہے، گھر سے باہر نکال رہی ہے، ملک سے باہر بھیج رہی ہے، اور آرام دہ بستروں سے باہر نکال رہی ہے، تپتے ہوئے صحراؤں کے حوالے کر رہی ہے، تو ماں باپ آپ کو کچھ بنانا چاہتے ہیں، آپ پہ رحم کھا رہے ہیں، آپ سے محبت کر رہے ہیں، تبھی آپ کو جو ہے اپنے گھر سے باہر اور اپنے آرام کدے سے باہر نکال رہے ہیں. جو ماں باپ اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں نرم گرم گدے پہ سلاتے ہیں، وہ بچے حوادثات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک تھوڑا سا کسی نے پیر پٹکا اور اندر بھاگ گئے، پھر وہ زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگوں کو یہ ہے کہ بولتے یہ قبلہ ہیں، ان کو ڈراؤ ڈر جائیں گے، کیونکہ یہ آرام سے زندگی گزارے ہیں. ان کو جو ہے سختیوں کا سامنا انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے، کبھی گھورنے والی نگاہیں انہوں نے دیکھی ہی نہیں ہیں، آتشی نگاہوں کا انہوں نے کبھی سامنا کیا ہی نہیں ہے. ان کو گھور کے دیکھو بھاگ جائیں گے، اس لیے کہ یہ شریف زادے ہیں، شریف ماحول میں رہے ہیں، کمزور ماحول میں رہے ہیں،
اور کمزور ماحول میں پلے ہیں، ان کو جو ہے ان کو سختی اور گرمی کا احساس ہی نہیں ہے. تھوڑا سا ان کو سلام مت کرو، یہ جو ہے راتوں میں نیند ان کی حرام ہو جائے گی. ان کو ڈرا دو، ایک دھمکی آمیز فون کر دو تو یہ بستر سے اٹھیں گے نہیں. 105 بخار 106 بخار آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شریف زادوں کی علامت ہے، یہ مولویوں کی، عالموں کی یہاں دنیا میں یہ نہ. لیکن اگر آپ مولائے کائنات سے تقابل کریں تو مولوی مولائے کائنات سے کسی بھی حد تک ان کے مزاج کے مطابق جمتا ہی نہیں، جشتا ہی نہیں. مولا کیسے تھے؟ مرحب کا سامنا پیچھے نہیں، انتر آئے پیچھے نہیں، مشرکین آئے پیچھے نہیں. بدر کا موقع ہو، حنین کا موقع ہو، تو اگر کسی عالم کے پاس تلوار نہیں ہے اور اگر تلوار مل جائے تو تلوار چلانے کی اگر صلاحیت رکھے تو یا میدان میں ٹکنے کی صلاحیت رکھے یا تیر کھانے اور تلواروں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھے، تبھی وہ اپنے آپ کو مولائی کہہ سکتا ہے. اسی لیے جوش صاحب نے کہا کہ اگر تلواروں کو اور تیروں کو اور جو ہے کانچ پر چلنے اور تیروں پہ چلنے کی اور سنگلاخ راہوں پہ چلنے کی صلاحیت رکھو تو اپنے کو حسین والا کہو. تیروں کا سامنا کرو تو اپنے کو حسین والا کہو. نیزوں کا مقابلہ کرو تو اپنے کو حسین والا کہو. بھوک پیاس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہو تو حسین والا اپنے آپ کو کہو. اگر تمہارے اندر لاشوں پر تڑپتی ہوئی لاشوں کو اٹھانے کا حوصلہ ہو تو لو نام حسین. اگر کڑیل جوان کا لاشا تم اٹھا سکتے ہو تو لو نام حسین. اگر 6 مہینے کا لاشا اٹھا سکتے ہو تو لو نام حسین. تم اگر جو ہے پیاس سے بلکتے ہوئے بچوں کو دیکھ سکتے، اتنی صلاحیت ہے تمہارے اندر تو لو نام حسین. اگر تم تیر نہیں کھا سکتے، نیزے نہیں کھا سکتے، پیاس نہیں برداشت کر سکتے، بھوک نہیں برداشت کر سکتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، یعنی ہم انہیں بھوک میں چھوڑتے ہیں، پیاس کے دشت میں چھوڑتے ہیں، اور کبھی ہم انہیں خوف کے دشت میں چھوڑ دیتے ہیں، خوف کے جنگلاؤں میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. اور اگر وہ خوف زدہ ہو جائے تو کمزور پڑ کے پیچھے ہٹ جائے گا اور طبیعت کا مقابلہ، اور جب تک وہ مقابلے کی صلاحیت نہیں رکھے گا وہ رسائی حاصل نہیں کر سکتا، وہ کمال مطلق تک پہنچ نہیں سکتا. اس کے اندر نہ شجاعت پیدا ہوگی، اس کے اندر نہ سخاوت پیدا ہوگی، اس کے اندر نہ صبر پیدا ہوگا، اس کے اندر نہ حوصلے پیدا ہوں گے. جب یہ ساری چیزیں نہیں پیدا ہوں گی تو پھر وہ وہاں جانے کا لائق نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ صابروں کا مقام ہے، وہ شاکروں کا مقام ہے، وہ سخیوں کا مقام ہے، وہ شجاعوں کا مقام ہے. انسان کو، کمزور انسانوں کی جائگاہ جہنم ہے. قوی انسانوں کو اور جو بلندیوں پہ اڑ سکتے ہیں اور انہی کے لیے جنت رکھی گئی ہے. جنت ان کے لیے ہے کہ جو عمل اور علم کے پروں سے اڑنے کی اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو، علم بھی ہو، عمل بھی ہو، تبھی انسان معرفت کا سفر طے کر سکتا ہے. عمل اور علم کے ذریعے سے ہی سعادت اخروی تک پہنچ سکتا ہے اور ساحت مقدس میں قدم رکھ سکتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پہنچ سکتا ہے. کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ وہ ہے جو خوف سے عاری ہو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے. وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے. والجوع ونقص من الاموال، اور مال کی کمیوں کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے. اور ونقص من الاموال والثمرات، اور اولاد کی دوری سے، اولاد کے لاشوں کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے. اموال والثمرات، اور جو اس پر صبر کرے. وبشر الصابرین، اور بشارت دے دیجئے صابرین کو. جب اللہ کسی قوم کو ترقی دینا چاہتا ہے، کمالات سے آشنا کرنا چاہتا ہے، تو اس پر بھوک لگایا جاتا ہے، پابندیاں لگائی جاتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس وقت حسینیوں کا ملک
کیوں ترقی کر رہا ہے؟ دنیا کے سپر پاور کو ناک کیسے رگڑوا رہا ہے؟ ماں امریکہ را زیر پا می گزاریم، ہم امریکہ کو اپنی جوتی کے نیچے رکھتے ہیں۔ اور کہا کہ بے امریکہ بگوید از ما عصبانی باش، امام خمینی نے کہا تھا کہ اس سے کہو کہ وہ اگر ہم سے ناراض ہے تو وہ ناراض ہی رہے اور یہی ناراضگی لے کے مر جائے۔ بین عصبانیت بمیر، کہا جاتا ہے کہ امریکہ ہم سے ناراض ہے، کہا کہ اسی ناراضگی کو لے کے وہ دفن ہو جائے، لیکن اس کے لیے پابندیاں لگیں، بھوک کا سامنا کیا، پیاس کا سامنا کیا، مشکلات کا سامنا کیا۔ یہ ساری مشکلات انہیں خوی کر رہی تھی کہ کل کے دن اگر ان کا سر جھکایا جائے، عیاش ممالک اس طرح سے سر تسلیم جو ہے خم کرنے سے انکار نہیں کرتے۔ یہ ملک سر تسلیم خم کرنے سے کیوں انکار کر رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ بھوک کے سامنے نہیں جھکا، عیاشیوں کے سامنے نہیں جھکا، تراوت اور جو ہے عیش و عشرت کے آگے نہیں جھکا۔ تو جو ملک عیاشیوں میں نہ ڈوبے، شراب کے نشے میں، عورت کے نشے میں اور جو ہے عیاشیوں میں، دیکھیے جو ممالک عیاشیوں میں، آپ کہتے ہیں عربوں سے، عرب کیوں خاموش ہیں؟ عرب اس لیے خاموش ہیں کہ عرب جھک چکے ہیں، عیاشیوں میں ڈوب چکے ہیں، وہ اتنے کمزور ہیں کہ وہ سر اٹھا کے بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ شراب انسان کو کمزور کر دیتی ہے، عیاشیاں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں، لیکن سجدے انسان کو قوی کرتے ہیں، نمازیں انسان کو قوی کرتی ہیں، روزے انسان کو قوی کرتی ہیں۔ تو جو ملک 45 سال سے روزے ترک نہیں کیا، نمازیں ترک نہیں کیا ہے نا، وہ ملک کسی کے سامنے جو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ انہوں نے کہہ دیا کہ جا کے کہہ دو امریکہ سے کہ ہم اس کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، اس لیے کہ ہم نے پہلے ہی سے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ جو سر اللہ کے سامنے پہلے ہی سے جھک چکا ہے وہ کسی کے آگے جھک کیسے سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے انگیج ہے، وہ سر پہلے ہی سے جھکا ہوا ہے۔ ہاں، ایک اور قوم کو تیار کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں غزہ والوں کو پروردگار تیار کر رہا ہے، یہ ان کی ترقی کی معراج کی وہ منزلیں وہ گوندے جا رہے ہیں، ان میں کبھی پانی ڈالا جا رہا ہے، کبھی جو ہے انہیں سمندروں میں غوطے دیے جا رہے ہیں، کبھی بھوک سے آشنا کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں حسینی بنایا جا سکے۔ لوگ کہہ رہے ہیں، ابھی سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حسینی ہو گئے، غزہ والے شیعہ ہو گئے۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بھوک کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، پیاس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو شیعہ ہو گئے۔ میں کہہ رہا ہوں شیعہ ہو نہیں گئے، شیعہ ہونا چاہتے ہیں، یہ حسینی بننا چاہتے ہیں۔ یہ حسینی بننے کا پروسیجر ہے، یہ مراحل ہیں، جن مرحلوں سے گزر کے وہ حسینی بن سکیں گے انشاءاللہ۔ اور جب وہ حسینی بن جائیں گے تو نہ خود نجات یافتہ ہوں گے بلکہ دنیا کو نجات دیں گے۔ وہ ایک ایسی کشتی بن جائیں گے نجات کی کہ ان سے لوگ وابستہ ہو کر نجات حاصل کریں گے، وہ قوموں کو نجات دیں گے، وہ ملتوں کو نجات دیں گے، وہ ایک ایسی کشتی بن رہے ہیں نجات کی۔ تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہیں، ہم وہ دن دیکھیں گے انشاءاللہ، اور وہ دن دور نہیں ہیں کہ حسینیوں کی ہم کامیابی اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو مراحل ہیں، یہ مراحل وہی لوگ طے کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے دسترخوان پر جب یتیم آئے، اسیر آئے، تو حسین و حسن نے اپنی روٹیاں اٹھا کر جو ہے وہ اسیروں کے حوالے کر دیا، یتیموں کے حوالے کر دیا۔ یعنی بھوک و پیاس کا سلسلہ اچانک کربلا سے شروع نہیں ہوا، کربلا انہوں نے بنائی ہے جو بھوک سے آشنا تھے، جو پیاس سے آشنا تھے، جو 3 دن تک روزے رکھے لیکن اپنی افطار اٹھا کر کبھی اسیروں کے حوالے کر دیا، کبھی یتیموں کے حوالے کر دیا۔ یہی لوگ بڑے ہو کے کربلا بنائے کہ قافلے دھوپ میں جس وقت کے چکراتے تھے، ہائے کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے، داد احسان کی ملتی تو شرماتے تھے، دشتے بے آب میں کوثر کی روانی تھے حسین، کشتے انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین۔
قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے کو جو آئے تو 72 تھے حسین، سرفرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، سورما فتنہ باطل کو دبا دیتے ہیں، خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنی گودی کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کربلا ہی نجات دے سکتی ہے۔ کربلا نے بھوک کا امتحان دیا، پیاس کا امتحان دیا، اور یہ اللہ کی طرف سے ان پہ عنایتیں تھی کہ کربلا والے برداشت کر سکتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور وہ مراحل طے کیے زینب کبریٰ نے جو صبر کے عالی ترین مقامات تھے۔ زینب کربلا سے چلی لیکن صبر کا دامن نہیں چھوٹا، یہاں تک کہ زینب نے جلی ہوئی قناتوں میں سجدہ کر کے یہ بتایا کہ ہم اللہ سے ناراض نہیں ہیں، اگرچہ کہ بھائی کے گلے پہ خنجر چل گیا لیکن ہم اللہ سے ناراض نہیں ہیں۔ ارے علی اکبر کے سینے پہ برچھی دیکھی لیکن زینب نے کہا میں اللہ سے ناراض نہیں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا میں آن و محمد جب خون میں نہا کر آئے، اور جب در خیمہ سے آواز آئی بی بی آپ کے بچے آئے ہیں، زینب نے کہا میں مصلی سے اٹھ نہیں پاؤں گی، ان سے کہو کہ وہ یہیں پر آئیں۔ کہا بی بی مانو آن محمد نہیں آئے بلکہ آن محمد کے لاشیں آئے ہیں، اب تو آپ اٹھ جائیے۔ لیکن زینب نے مصلی نہیں چھوڑا بلکہ آن محمد کو مصلی تک بلا لیا، ایک طرف فرعون کا لاشا، ایک طرف محمد کا لاشا، بیچ میں زینب کا سجدہ۔ زینب نے آن و محمد کے لاشوں کے بیچ میں سجدہ کیا ہے، زینب نے جلی ہوئی قناتوں میں سجدہ کیا ہے۔ امام زین العابدین کہتے پھوپھی اماں میں نے کبھی آپ کو بیٹھے ہوئے نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ کہا بیٹا سید سجاد اب مجھ میں کھڑے رہنے کی ہمت نہیں ہے، بیٹھ کر نماز وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پروردگارہ ذکر خلیل کو قبول فرما، مریضوں کا شفا فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان دین دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما۔ پروردگارہ منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حاضرین کے مرحومین، اموات مومنین، اموات مسلمین، بانی مجلس کے مرحومین، بسم اللہ الحمدللہ۔